بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمر نصیر آفتاب۔ آج آپ کے ساتھ جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ ہے مہنگائی کیوں ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی سب سے پہلی وجہ حکومت کی ناجائز پالیسیاں، ان کی کرپشن اور ملکی معیشت کا بیڑا گرک کرنا ہے۔ مہنگائی کی دوسری وجہ ذخیرہ اندوزی ہے۔ جب بھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھنے والی ہے تو انویسٹرز اس کا سٹاک اکٹھا کرنے کے لیے مارکیٹ میں گھس جاتے ہیں۔ ان بڑے بڑے مگر مچھوں کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے مگر مچھ بھی شامل ہو جاتے ہیں جن کے پاس لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ یا 4-5 لاکھ روپے ہوتا ہے، تو وہ ان پیسوں سے سٹاک اکٹھا کر کے رکھ لیتے ہیں، اور جب اس چیز کی قیمت مارکیٹ میں بڑھتی ہے یا اس چیز کی مارکیٹ میں شارٹیج ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو مارکیٹ میں لا کر مہنگے داموں میں فروخت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے۔ مہنگائی کی تیسری وجہ ہے ناجائز منافع خوری، جس میں تقریباً ہر دوسرا پاکستانی شامل ہے۔ 150-200 روپے منافع فی کلو کے لحاظ سے تو معمول کی بات ہے، لیکن سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ زیادہ مقدار میں چیزیں لینے والوں کو کم قیمت لگائی جاتی ہے، اور جو کم مقدار میں چیزیں لیتے ہیں ان کو زیادہ قیمتیں لگائی جاتی ہیں۔ غریب آدمی کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کم مقدار میں چیزیں لیتا ہے تو اس کو زیادہ قیمتیں لگائی جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اس کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اور مہنگائی مزید بڑھ جاتی ہے۔ پاکستان کے حالات آج کل بہت زیادہ خراب ہیں، تقریباً ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ غریب، سفید پوش طبقہ مہنگائی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ حکومت کی ناجائز پالیسیوں کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے، ملکی معیشت کا بیڑا گرک کرنے کی وجہ سے، منافع خوروں کی وجہ سے اور ذخیرہ اندوزوں کی وجہ سے پاکستان اس حالات تک پہنچ چکا ہے۔ اس مہنگائی کی وجہ سے غریب اور سفید پوش طبقہ سب سے زیادہ پریشان ہے۔ یہ سب کرنے کی وجہ سے آپ کی نسلیں تباہ و برباد ہو کر رہ جائیں گی، آپ کی نسلیں آباد نہیں ہوں گی۔ آپ کے ہاں دولت تو آئے گی لیکن آپ کے گھروں میں صحت، تندرستی، سکون اور مسکراہٹ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں تو آپ کو اس کا چند فائدہ ہو جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن ہم آپ کو بخشیں گے نہیں اور اللہ سے سوال کریں گے کہ ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس حالات میں پہنچا تھا۔ تو لہٰذا کوشش کریں کہ پاکستان کے حالات پر رحم کھائیں، آسانیاں بانٹیں، لوگوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ ہوگا، شکریہ۔